مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد میں سب سے پہلے اس ادارے کے منتظم اور بانی حضرت مولانا عبدالکریم صاحب دامت برکاتہم انہیں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اس گلشن میں جس دینی نصاب کا آغاز کیا تھا، الحمدللہ وہ نصاب 8 سالہ یہاں سے مکمل کر کے ہر سال علماء کرام کی ایک جماعت تیار ہو رہی ہے، اور ہر سال کی طرح اس سال یہ ان کی آخری مجلس ہے جس میں ان کی دستار بندی ہوگی۔ یقیناً حضرت مولانا عبدالکریم صاحب کی یہ کوششیں اور مدارس میں پڑھنے اور مدارس سے وابستہ رہنے والے علماء کرام، ان کی یہ کوششیں ان کے لیے نجات آخرت کا یہ سامان ہیں۔ مدارس دینیہ کا یہ نصاب در حقیقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث مبارکہ ان کے گرد گھومتا ہے۔ ایک حدیث مبارک حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، اور دوسری حدیث مبارک بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ ایک حدیث کا تعلق تعلیم سے ہے، دوسری حدیث مبارک کا تعلق تربیت سے۔ مدارس دینیہ کا یہ سارا 8 سالہ نصاب ان 2 بنیادوں کے گرد گھومتا ہے۔ مدارس دینیہ میں یہ دورہ حدیث حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے لوگ مختلف کتب احادیث پڑھنے کے لیے مختلف اساتذہ کرام کی خدمت میں جاتے، محدثین کرام انہیں پڑھاتے تھے، لیکن یہ صحاح ستہ اس کی یکجا ایک ہی جگہ تعلیم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے دور سے شروع ہوئی۔ الحمدللہ کئی صدیوں کا یہ تسلسل کہ یہ تعلیم چلی آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دورہ حدیث کی یہ تعلیم بر صغیر کے مدارس کا طرہ امتیاز ہے۔ بر صغیر کے یہ مدارس دینیہ، ان کے علاوہ پوری دنیا میں آپ گھوم جائیں، پوری دنیا کے کسی بھی مدرسہ میں صحاح ستہ کی پوری تعلیم یکجا طور پر ایک کلاس میں ایک مدرسہ میں نہیں دی جا رہی۔ وہاں کتب حدیث کے منتخب ابواب پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ مدارس دینیہ کا امتیاز، ان کا مایہ ناز، مایہ افتخار ہے کہ یہاں رسالت مآب کی ہزاروں احادیث یہ علماء خوش نصیب ایک سال میں اس کو پڑھتے ہیں، اپنے سینوں کو منور بنا رہے ہیں۔ یقیناً حضور علیہ السلام کی یہ احادیث مبارکہ جب یہ 8ویں سال میں پہنچتے ہیں، صبح سے شام تک حضور کی احادیث مبارکہ زبان پر ہوتی ہیں، سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ درود و سلام کے تحفے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے لیے بار بار زبان سے نکل رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ اور مدارس دینیہ جہاں انہوں نے حضور رحمت عالم علیہ السلام کی ہزاروں احادیث کو محفوظ رکھا، آنے والی نسلوں تک پہنچایا۔ قرآن حکیم اور اس کے متعلقہ علوم کو بھی دنیا میں یہ مدارس ہیں جو محفوظ کر کے چلے آ رہے ہیں۔ پورے قرآن مجید کی تفسیر شاید دنیا کے کسی تعلیمی ادارے میں اس طرح نہ دی جا رہی ہو جس طرح مدارس دینیہ میں تفسیر قرآن پڑھائی جا رہی ہے۔ پہلے 4 سالوں میں تفسیر قرآن مجید کی اردو میں، پھر اس کے بعد جلالین شروع ہو جاتی ہے، پھر تفسیر بیضاوی۔ یہ ان مدارس دینیہ کا طرہ امتیاز ہے۔ ان مدارس نے علوم قرآن کو بھی محفوظ کیا، علوم حدیث کو بھی محفوظ کیا، اور الحمدللہ آج ان کی برکت سے بر صغیر پاک و ہند میں جس جیتی جاگتی صورت میں اسلام نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے یہ مدارس دینیہ ہیں۔ اس لیے کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا تعلیمی ادارہ نہیں ہے جس تعلیمی ادارے میں اس انداز سے قرآن و سنت کی تعلیم کو محفوظ کر کے آنے والی نسلوں تک پہنچایا جا رہا ہو۔ آج مدارس دینیہ کی تعلیم کا یہ اثر ہے۔ آج آپ کو یہاں پگڑی بھی نظر آتی ہے، یہاں داڑھی بھی نظر آتی ہے،
سنت کے مطابق زندگی بھی نظر آتی ہے، اور قرآن مجید کی احادیث مبارکہ کی یہ خدمت بھی نظر آ رہی ہے۔ آپ کو مفتیان مل رہے ہیں، حفاظ کرام مل رہے ہیں۔ آپ کے لیے یہ بات کتنی خوشی کا سامان ہوگی۔ سعودیہ جیسا اسلامی ملک جو مہبت وحی ہے، جہاں وحی نازل ہوئی، اس میں پورے سال میں اگر 6 سے 7 ہزار قرآن کے حافظ تیار ہو رہے ہیں، ایک پاکستان میں وفاق المدارس ہر سال 70,000 کے قریب حفاظ تیار کر رہا ہے۔ کتنا فرق ہے۔ پورے سعودیہ میں سرکاری تعاون سے 6 سے 7 ہزار حافظ تیار ہوں۔ وفاق المدارس جو آپ حضرات کا ادارہ ہے، اس وفاق المدارس سے ہر سال 70,000 کے قریب قرآن کے حافظ، یہ کتنا بڑا کام ہے۔ یہ مدارس دینیہ سر انجام دے رہے ہیں۔ باتیں تو بہت ہیں، لیکن ہمارے اکابر اور مشائخ انہوں نے گفتگو کرنی ہے۔ یقیناً یہ رحمتوں اور برکات کی حامل مجلس ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اس مجلس میں رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس ادارے کی بہاروں میں اللہ اور اضافہ فرمائے۔ اس کا فیض چہار دانگ عالم پھیلتا پھولتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔